الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء انما اس کے سوا کچھ نہیں امرت مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدة اس شہر کے رب کی الذی جس نے حرمها اسے حرمت والا بنایا وَلَهُ اور اسی کی کل شیء ہر چیز ہے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون کہ میں ہو جاؤں من المسلمین فرمان برداروں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر قریش مکہ پر چوٹ لگائی ہے کہ تم لوگ جو اس شہر میں رہتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا اور امن والا قرار دیا ہے، جہاں پر نہ ہی کسی کو قتل کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، نہ اس میں شکار کی اجازت ہے، نہ ہی اس کے درخت کاٹنے کی، اور اس کی وجہ سے تم بے شمار فوائد اٹھا رہے ہو، اور اللہ کے گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار قائم ہے۔ پورے عرب کے اندر کسی کی جان، کسی کی عزت اور مال محفوظ نہیں، لیکن تمہارا مال بھی محفوظ ہے، تمہاری عزت بھی محفوظ ہے۔ وہ صرف کس وجہ سے؟ اس بیت اللہ کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بیت اللہ کی وجہ سے ہر جانب سے وافر رزق تمہیں پہنچاتا ہے۔ سردی میں تم یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی طرف تجارتی قافلے تمہارے جاتے ہیں۔ کعبے کے احترام کی وجہ سے کوئی انہیں لوٹنے کی جرت نہیں کرتا، اور پھر تم یہ خود بھی مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اس رب کی اس گھر کے رب کی عبادت کی وجہ سے ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں خوف دیا اور خوف سے امن دیا، اور اسی طرح بھوک کی حالت میں تمہیں اللہ رب العالمین نے رزق دیا، نعمتیں دی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کہا انما امرت، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها کہ میں اس شہر والے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت والا بنایا، جس نے اس کو معزز بنایا، میں تو اس کی عبادت کروں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پھر پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس لیے کی جائے کہ وہ شہر مکہ کا رب ہے؟ تو ساتھ میں فرمایا نہیں، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز وہ اللہ رب العالمین کی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے۔ اور مجھے حکم بھی یہی ہے ان اکون من المسلمین کہ میں اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں، سب سے پہلا مطیع بنوں، فرما بردار بنوں۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اسی رب کی عبادت کرو، اسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اسی اللہ رب العالمین کو رکوع سجود کرو، اس کی عبادت کرو جس نے اس شہر کو امن والا بنایا، تمہیں خوف سے امن دیا، تمہیں بھوک کے وقت اللہ رب العالمین نے رزق دیا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اب رزق وافر مقدار کے اندر نعمتیں اللہ رب العالمین کی مکہ کے اندر موجود ہیں، جا کر آپ دیکھیں وہ پھل موجود ہیں جو بے موسمی بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ یہ صرف کیا ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی، تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، لیکن پھر بھی تم نہیں کرتے۔ میں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے اور میں اسی پر ہی عمل کرنے والا ہوں۔ میں تمہاری طرح
تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں، میں تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔